صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجلس کے آغاز سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے مرحوم عزیزوں کی بلندی درجات کے لیے، ملت کے شہداء کی بلندی درجات کے لیے، اور خاص طور پر بانیان اور خدمت گزاران فرش عزا کی مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سب سے پہلے تو خالق کائنات کا شکر گزار ہوں کہ اس نے توفیق دی آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی اور آپ سے محو گفتگو ہونے کی، اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ جو باتیں بھی اس مجلس میں کی جائیں گی، پروردگار میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی اس کی ذات اقدس سے مزید قریب ہونے کا اور ہمیں اپنے آپ کو پہلے سے بہتر مومن اور شیعہ بنانے کی پروردگار ان باتوں کو سبب قرار دے۔ اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ اپنی توجہ کو حاضر رکھتے ہوئے جو نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے ان کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 کی تلاوت کی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس
آیت کا ترجمہ اور اس کے بارے میں چند اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اپنا فریضہ سمجھتا ہوں اور خود پر لازم سمجھتا ہوں کہ آپ مومنین کی توجہ خود اللہ کی کتاب کی طرف کرواؤں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بالعموم انسانوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کی طرف اور کمیوں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے اور اپنے عیب اور اپنی کمیوں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور بعض تو پھر اس مزاج میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اپنے عیبوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تو ایک مقام یہ آ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، ہم میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اس نقطے کو مفید قرار دے، البتہ وہ نقطہ میرا نہیں ہے، وہ نقطہ نبیوں کے سردار کا بیان کرتا ہے، اور وہ نقطہ ایسا نقطہ ہے جس پر ہمارے مذہب کی یعنی مکتب اہل بیت کی بنیاد قائم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی پوری تصویر کی طرف آپ کی توجہ کرواؤں۔ آپ فرض کیجئے کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ کہے کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دے کہ میں بیمار نہ ہوں، صحت مند ہی رہوں۔ ڈاکٹر کہے ٹھیک ہے، یہ تمہیں 2 گولیاں دے رہا ہوں، 2 ٹیبلٹس دے رہا ہوں، تم نے ہر روز یہ 2 گولیاں لازماً کھانی ہے، اگر کھاؤ گے تو پھر میری ضمانت ہے کہ بیمار نہیں ہوگا، لیکن اس بات پر تمہاری توجہ رہے کہ ان دونوں کو اکٹھا کھانا ہے، نہ یہ کرنا ہے کہ ایک کھاؤ اور نہ یہ کرنا ہے کہ الگ الگ کر کے کھاؤ، ایک ہی ٹائم میں۔ جب ایک کھاؤ تو ساتھ دوسری بھی، توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر یہ کام کرو گے تو پھر میں ضمانت دے رہا ہوں کہ کوئی بیماری تمہارے نزدیک نہیں آئے گی۔ بندہ ڈاکٹر سے نسخہ لے کے اور وہ دونوں قسم کی گولیاں لے کر گھر آتا ہے اور گھر آ کے کہتا ہے ڈاکٹر تم مڑ بادشاہ ہون دین، میں ایک کی کھانی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں گولی ایک کی کھانی، دوئی میں تو نہیں کھویندی۔ اب آپ بتائیے، اگر یہ ایک گولی کھا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے خلاف عمل کر کے اگر یہ آگے بڑھے گا تو وہ جو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تو کبھی بیمار نہیں ہوگا، اب اگر یہ بیمار ہو تو ذمہ دار ڈاکٹر ہے یا یہ خود ہے؟ خود ذمہ دار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہ مثال آپ نے سمجھ لی، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے آئیں اس ڈاکٹر کی بات سنیں کہ کائنات میں اس سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں۔ اور اس ڈاکٹر کا، اس طبیب کا
نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اس دنیا سے ان کے جانے کا وقت قریب آیا اور گویا پروردگار کی طرف سے یہ اشارے مل گئے کہ اب آپ زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہیں گے، تو اللہ کے نبی کو اپنی امت کی فکر ہوئی۔ شروع سے تھی، لیکن جب جانے کا وقت آیا تو زیادہ فکر ہوئی۔ تو اپنی امت کو، اس زمانے کے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ اگر میرے بعد صحت مند رہنا چاہتے ہو، میں تھوڑی سی حدیث کے لفظوں میں تبدیلی کر رہا ہوں مثال کے ساتھ میچ کرنے کے لیے۔ حدیث آپ سب کو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، میں ان قریب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا اور میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ ایک کا نام ہے جی، پہلی چیز کا کیا نام لیا؟ جو حدیثوں میں ترتیب ہے، پہلے کس کا نام آتا ہے؟ جتنی بھی جگہ ہیں حدیث ثقلین، شیعوں کی کتابوں میں ہو یا اہل سنت کی کتابوں میں، جہاں بھی یہ حدیث آئی ہے، جو ترتیب ہے وہاں پہ پہلے نام آتا ہے کس کا؟ قرآن کریم کا۔ کیوں آتا ہے قرآن کریم؟ یعنی اللہ۔ کیوں؟ قرآن کریم خود خالق کا کلام ہے، وہ کلام کے نبی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہی یہ کلام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تو فرمایا پہلی چیز کا نام اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز کا نام جی اہل بیت اطہار، عطرتی اہل بیتی، میری عطرت میرے اہل بیت۔ پھر فرمایا کہ ان دونوں کو اکٹھا رکھنا ہے صحت مند رہنے کے لیے۔ جیسے ڈاکٹر نے کہا تھا یہ دونوں گولیاں اکٹھے کھانی ہیں، الگ الگ نہیں کرنی۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، کہ دیکھو یہ دو چیزیں جو تمہیں دے رہا ہوں، جب تک، یہ بالکل لفظ بہ لفظ ترجمہ کر رہا ہوں، جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اپنی فکر میں، اپنے دین میں، اپنے عقیدوں میں کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ دونوں۔ یہی ترجمہ ہے نا، آپ سنتے رہتے۔ اور پھر فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ تم الگ کر دو تو تمہارا اپنا نقصان ہے، لیکن حقیقت میں یہ دونوں قرآن اور میرے اہل بیت قیامت تک ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اور قیامت کے دن حوض کوثر پر جب میں ہوں گا، وہاں بھی یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے، قرآن اور اہل بیت۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سنیے۔ عام طور پر جب یہ حدیث منبر پہ پڑھی جاتی ہے، اب آپ نے ذرا سن کے جواب دینا ہے مجھے، سمجھ کر بات کو۔ ہمارے منبر پر جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے تو
زیادہ نگاہ اور توجہ اپنی کمی پر ہوتی ہے یا دوسروں کی کمی پر نگاہ ہوتی ہے؟ جی، دوسروں کی کمی پر۔ دوسروں کو کیا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ تم نے اہل بیت کے ساتھ جس طرح ان کا دامن تھامنا چاہیے تھا، کیونکہ تم نے نہیں تھاما، لہذا اللہ کے نبی کی گواہی کے مطابق تمہاری ہدایت کی کوئی ضمانت نہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ دونوں۔ تم نے کہا کہ ہمیں اہل بیت کوئی لوڑ نہیں، قرآن مجید ہمیں کافی۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، اور جب یہ پھر بتایا جاتا ہے پھر اس کے اخیر پر ایک نعرہ بھی بڑا زبردست لگتا ہے اور واہ واہ بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے یا شاید ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث پڑھ کے سننے والوں سے یہ بھی سوال کیا جائے کہ تم یہ نکتہ سن کے تو خوش ہو رہے ہو، نعرہ تو لگا رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم جو کہتے ہو ہم اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کے بارے میں تمہارا اپنا کیسا رویہ ہے؟ قرآن کے بارے میں تمہارا رویہ کیسا ہے؟ تو میں اس بارے میں یہاں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، تو میں جہاں بھی جاؤں پہلی مرتبہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک مثال دوں یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں حدیث سے ثقلین دو چیزوں کو لازمی قرار دے رہی ہے، تب اللہ کے نبی نے فرمایا گمراہ نہیں ہوگے۔ جو کہے کہ میں تو قرآن مجید کے ساتھ میرا بڑا اچھا رابطہ ہے، مجھے اہل بیت کی ضرورت کوئی نہیں، یہ ایک طرح سے اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کر رہا ہے، ڈاکٹر سے زیادہ سمجھ رہے کہ میں سمجھدار ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آپ مثال میری پر غور فرمائیں۔ آپ کسی ایسی جگہ پر تشریف لے کر جائیں، کسی ایسے شہر میں، کسی ایسی بستی میں کہ جہاں آپ زندگی میں پہلے کبھی نہیں گئے۔ فرض کریں آپ کو کسی ایسی بستی میں، کسی ایسے شہر میں جانا پڑے جہاں آپ پہلے کبھی نہیں گئے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس بستی کے رہنے والے ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں یا دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ پہلی مرتبہ وہاں گئے ہو۔ اب آپ جب نکلے، بس پہ گئے تھے یا ٹرین پہ گئے تھے یا جہاز پہ گئے تھے، جس پر بھی آپ گئے تھے، جب آپ باہر نکلے تو آپ نے چلنا شروع کیا اور آپ کو سارا شہر اجنبی اجنبی لگ رہا ہے، چہرے پر آپ کے تھوڑے سے اجنبیت والے، جیسے بندہ نئی جگہ میں جائے جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو تو بندے کا چہرہ تھوڑا سا حشاش بشاش نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یوں ہی آپ چلتے جا رہے تھے تو آپ نے دیوار پر لکھا ہوا دیکھا، ایک ایسے اشتہار لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جیسے اب جب میں آیا ہوں یہاں پر تو ماشاءاللہ دیواروں پہ اشتہار میں نے مجالس کے دیکھے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اشتہار دیکھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا مجلس عزا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ مجلس عزا۔ اس اشتہار کو پڑھ کر آپ کو دلی سکون ملے گا، خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی خوشی ہوگی نا؟ کیوں؟ یہ اشتہار آپ کو بتا رہا ہے کہ اس شہر میں شیعہ بھی، جی شیعہ بھی، یہ کام کس کا ہے؟ دشمنوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اے جس نے اشتہار لگایا ہے یہ انہی کا کام ہے، شیعوں کا کام۔ تو آپ جو شہر میں اجنبی ہونے کا احساس کر رہے تھے وہ احساس کم ہو گیا۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ اور آپ کا چہرہ تھوڑا سا کھل گیا، خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے، آپ آگے چلنا شروع ہوئے۔ اب ذرا سوچ کے جواب دینا، ایویں جواب نہیں دے دینا بغیر سوچے ہوئے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے چلتے آپ ایک گلی میں مڑے تو ویسا ہی ایک اشتہار اسی سائز کا لگا ہوا تھا، لیکن اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پہ لکھا ہوا تھا درس قرآن۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ درس۔ وہ جو مجلس عزا کے اشتہار کو دیکھ کر آپ کو سکون ملا تھا، توجہ سے، وہی سکون درس قرآن کا اشتہار دیکھ کر بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جی سوچ کے دسو۔ ہاں جنہوں سمجھ آئیے وہ آندھے پین کوئی نہیں ملے۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ درس قرآن کے ہمارے اشتہار کم ہی ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ خود سوچو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ سے میری بات سنیں، آپ خود ہی فرض کر لو، آپ جا رہے ہو کسی شہر میں جا رہے ہو، وہاں پہ درس قرآن لکھا ہو، آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ اونا دا پروگرام ہے کہ نہیں؟ اب بس میں اس مثال کو ختم کر رہا ہوں، نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اس دن سمجھنا کہ ہم حدیث ثقلین پر پورے اتر گئے ہیں۔ جس دن دنیا والے اگر مجلس عزا کا اشتہار دیکھیں تب بھی ان کے ذہن میں شیعہ آئیں، اور جب کہیں درس قرآن کا اشتہار دیکھیں تب بھی سب سے پہلے ان کے ذہن میں شیعہ آئیں۔ اگر ایسا کر دو گے تو تب حدیث ثقلین گواہی دے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی ہدایت پر پورا عمل کیا۔ ادھا عمل کافی، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور اس راستے کا، اس سفر کا آغاز یہ ہے، منزل اس کی دور ہے، چونکہ اس معاملے میں ہم نے بڑی عرصے سے سستی کی ہوئی ہے، بہت سستی ہے۔ جو سوچنے والے ہیں اور اب ارد گرد معاشرے کو دیکھنے والے ہیں اور سنجیدہ ہیں دینی معاملات کے بارے میں، ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اس معاملے میں ہماری قوم نے بڑی سستی کی۔ منزل تک، اس منزل تک کہ دونوں اشتہار دیکھ کر شیعہ ذہن میں آئیں، اس میں ٹائم لگے گا، لیکن سفر کا آغاز کرنے کو انسان آج سے ہی کر سکتا ہے۔ اور وہ سفر کا آغاز یہ ہے کہ جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں انشاءاللہ یہ کام کرتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو میں اس کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم ہر ایک کے پاس اس کے گھر میں کسی اچھے عالم دین کا، قابل اعتماد معتبر عالم دین کا قرآن کا ترجمہ موجود ہونا چاہیے، اور اس کو ہر روز 2 4 5 6 8 10 آیات کا ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ باعث ندامت ہو سکتا ہے، یہ شرمندگی کی وجہ بن سکتا ہے یہ کام قیامت کے دن، کہ جب ہماری ملاقات ہو محمد و آل محمد کے سامنے ہم پیش ہوں اور ہمارے اعمال نامے ہمیں دیے جائیں، تو وہ کہیں مثلا مولا فرمائے ذرا دکھاؤ، تو اس میں سے ڈھیر ساری فیس بک نکلے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اعمال ناموں میں سے ڈھیر ساری فیس بک نکلے، اور خدا نخواستہ فیس بک میں سے وہ بھی نکلے جو ہم کبھی نہیں چاہیں گے مولا دیکھیں کہ ہم یہ بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ڈھیر ساری فیس بک نکلے، ڈھیر سارا واٹس ایپ نکلے، ڈھیر سارا یوٹیوب نکلے، لیکن
قرآن نہ نکلے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی ہمارے جب 24 گھنٹے کا حساب، آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن، یہ ہفتہ، یہ مہینہ، یہ سال، یہ 10 سال، یہ 8 سال، یہ زندگی، جب اس کا لب لباب نکالا جائے، اس میں سے قرآن مجید کو دیا گیا وقت نہ نکلے تو یہ باعث ندامت ہوگا. اس ندامت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہر بندہ اپنے پاس قرآن کریم کا ترجمہ رکھے. اور کیا ہی خوب ہو، کیا ہی خوب ہو کہ ناشتے کے ٹائم یا رات کے کھانے کے ٹائم شوہر، بیوی، بچے مل کے کھانا کھائیں، اور اس کے بعد جو مثلا والد ہے وہ بچوں سے کہے کہ میں آپ کو 2-3 منٹ اللہ کے قرآن کی کچھ باتیں بتاؤں گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ یہ کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں اللہ کی طرف سے کتنی برکت ہو جاتی. میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، آپ کو صرف اشارہ کر دوں. یہ قرآن مجید کا گھروں میں پڑھا جانا، قرآن مجید کا ماحول بنانا گھروں میں، قرآن مجید کو پڑھنا، یہ وہ چیز ہے کہ ایک زمانے میں اہل بیت فرماتے ہیں ہمارے شیعہ تو پہچانے ہی اپنی قرآن کی تلاوت سے جاتے. لیکن یہ باتیں اب یہ باتیں جو ہیں وہ اب کتابوں میں دفن ہو کے رہ گئی ہیں. اب زمانہ ماڈرن آ گیا ہے، اب یہ کام نہ بھی کرو تب بھی مومن پکا مومن ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب ذرا آئیے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، آپ کا حافظہ چیک کروں. جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی کون سی سورت تھی؟ سورۃ المائدہ، آیت نمبر 35. یہ بڑی ہمارے مسلک میں مشہور آیت ہے کیونکہ اس میں وسیلے کا ذکر ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اب سنیں اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جب اے ایمان والو کہا جاتا ہے تو میں اور آپ، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی، یہاں کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا جو کہے یا ایھا الذین آمنوا میں تو شامل ہی کوئی نہیں. سب شامل ہیں نا؟ الحمدللہ. اللہ دنیا و آخرت میں آپ کو اس میں شامل رکھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ابتغوا کا اصل میں معنی ہوتا ہے شدت کے ساتھ کسی چیز کی خواہش کرنا. شدت یعنی نارمل خواہش نہیں، شدید خواہش. یعنی تمہارے اندر یہ شدید تڑپ ہونا چاہیے کہ تمہیں ایسا کوئی وسیلہ ملے جس کے ذریعے تم اللہ سے قریب ہو سکو. میں نے آج لاہور سے یہاں پر آنا تھا، اور اگر میں صبح صبح اٹھ کے کہتا کہ میں نے آج پیدل ہی جانا ہے، اس ٹائم پہ یہاں پہنچ سکتا تھا یا نہیں پہنچ سکتا تھا؟ ٹائم پہ پہنچنے کے لیے مجھے کیا چاہیے تھا؟ وسیلہ. تو میں مثلا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی میں بیٹھ کر میں ٹائم پر الحمدللہ آرام سے یہاں پر پہنچ گیا، آپ کے سامنے بیٹھوں.
لیکن میں کہتا مینوں وسیلے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میں تو ڈائریکٹ چلنا شروع کر دیتا، اور آپ کو بھی پتہ چل جاتا کہ قبلہ صاحب وہاں سے پیدل چلیں، آپ کہتے ہیں بھائی قبلہ تے بھی سلوات ہی لگتا ہے انہوں کوئی دماغی طور تے پرابلم ہو گیا یا اونج آون تے دل ہی کوئی نہیں جڑے پیدل ٹور پہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے تم اکیلے کافی نہیں ہو، تم اکیلے کافی، تمہیں کچھ وسیلے چاہیے، تمہیں کچھ وسیلے چاہیے، وہ وسیلے تلاش کرو، کون ہے، کہاں ہے، کدھر ہے۔ لیکن آیا یہ آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے یا آگے بھی چل رہی ہے؟ میں بڑا آرام سے بتا رہا ہوں تاکہ میرے سارے بھائی ساتھ چل سکیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ بات یہاں ختم ہو گئی ہے یا آگے بھی ہے؟ آگے کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور تقوی بھی جب تم اپنے پاس لے لو، اپنے اندر پیدا کر لو، اور اللہ کے قرب کے وسیلے بھی تمہیں پتہ چل جائیں، تو اب تو کام شروع ہوا ہے۔ یہ تو سفر کی تیاری ہو رہی تھی، آپ توجہ فرمائیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہو، میرا ارادہ بھی ہو کہ میں نے یہاں پر مجلس کے لیے آنا ہے، اور میں وسیلہ بھی تلاش کر لوں، گاڑی یا جو بھی ہے اس کو تلاش کر لوں، اس کے بعد تو کہانی شروع ہونی ہے۔ میں کہوں میں بھی تیار ہوں، وسیلہ بھی میرے پاس ہے، لیکن بیٹھا وہیں پہ رہوں، یا ایڈا خوش ہوا کہ وسیلے نو ہی چومنا شروع کر دوں۔ منزل پہ پہنچوں گا یا منزل پہ نہیں پہنچوں گا؟ جی منزل پہ نہیں پہنچوں گا۔ وسیلہ ہدف تک پہنچانے میں مدد کرنے والی چیز کا نام ہے۔ یہ وسیلہ کیا کرے گا؟ مجھے میرے ہدف تک پہنچائے گا، وہ میں بتاتا ہوں اس کی طرف۔ میری بات سمجھ رہے؟ اللہ صلی علی محمد وآلہ، آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ ہر مومن کی زندگی کا اصلی ترین مقصد اور ہدف کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا۔ اہل بیت اطہار وسیلہ کیسے؟ وہ غالب نے ایک شعر بولا تھا، غالب ندیم دوست سے، ندیم بھی دوست کو ہی کہتے ہیں، یعنی دوست کے دوست سے، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، یعنی وہ جو دوست کا دوست ہے اس کے جب پاس جاتا ہوں تو اس دوست کی مجھے خوشبو آتی ہے، اس میں سے اس کی خوشبو آتی ہے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ بندگی کا مطلب کیا ہے؟ اے او جگہ ہے جتھے کدی کدی بندے تلک بھی جاندے۔ بندگی کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ایسا ہے جو بڑا بہترین ہے مولا علی کے حوالے سے، رسول اللہ کے حوالے سے،
اور ایک معنی ایسا ہے کہ اگر کوئی وہ معنی لے لے تو دین اسلام سے صرف تشیع سے نہیں، دین اسلام سے ہی باہر نکل جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ معنی بندگی کا کہ اگر کوئی اس بندگی یہ بوت اور آپ سے وہ سمجھے تو دین سے نکل جائے گا، وہ ہے بندگی یعنی عبادت۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بندگی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، لیکن بندگی کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، غلامی۔ فارسی کا لفظ ہے یہ بندگی، بندہ فارسی میں کہتے ہیں غلام کو، نوکر کو، خدمت گزار کو۔ اور سب سے بہترین نوکر وہ ہوتا ہے جس کے کان اپنے آقا کی طرف لگے رہتے ہیں کہ ادھر حکم آئے اور ادھر میں اطاعت کروں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اگر کوئی علی کی بندگی کر رہا ہو اس معنی میں غلامی، تو علی کی غلامی اسے کہاں لے کر جائے گی؟ اللہ کے قریب لے کر جائے گی۔ سمجھو مومنو، عزیزان محترم، اسی لیے کہا گیا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی نہیں، اللہ کی۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ کیوں علی کا ذکر عبادت ہے؟ اس لیے کہ تم علی کا ذکر کرو گے، تمہاری توجہ علی کی طرف ہوگی، تم دیکھو گے علی نے زندگی بھر کیا کیا، تو تمہیں ایک ذات دکھائی دے گی کہ علی کی ساری زندگی جس کی رضا کی خاطر گزری، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہوگی، تو تم علی کے پاس جا کر خدا کی خوشبو سونگو گے، خدا کے قریب تمہیں علی کر دیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہے معنی وسیلے کا۔ تو کوئی بندہ ایڈا مولا علی تے عاشق ہوئے کہ آکھے مینوں اللہ دی لوڑ ہی کوئی، یہ اس قسم کے جملے میں نے اپنے کانوں سے سنے ہوئے، میں نے اپنے کانوں سے سنے ہوئے۔ کوئی جہالت کی چوٹیاں ہیں، گمراہ کیا کرنے والوں نے، ورنہ بندہ ماں کے پیٹ سے تو عقیدے لے کے پیدا نہیں ہوتا۔ جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، اگر یہاں سے ہوشیاری سے کام نہ لے تو پھر بہہ جاتا ہے جہاں سب بہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر چند بڑے بڑے مسلک پائے جاتے ہیں مسلمانوں کے، ٹھیک ہے؟ ایک شیعہ مسلک ہے، ایک بریلوی مسلک ہے، ایک دیوبندی مسلک ہے، ایک اہل حدیث مسلک ہے، اور بھی ہیں لیکن زیادہ مین مشہور یہ ہیں۔ اب ایک بندہ شیعہ گھر میں پیدا ہو، دوسرا بریلویوں کے ہاں پیدا ہو، تیسرا دیوبندیوں کے ہاں، چوتھا اہل حدیث کے ہاں۔ حرکتیں چاروں کی ایک جیسی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حرکتیں چاروں کی، فرض کرے کسی ایک ہی جگہ پہ وہ نوکری کرتے، نیڑے جا کے ویکھیا تے پتہ لگیا یار یہ چاروں ہی رشوت کھاندے، سرکاری ملازم ہیں، چاروں کے چاروں کیا کرتے ہیں؟ جی آپ مجھے بتائیے گا ایمانداری سے، پاکستان میں رشوت کھانے میں جو رشوت کھانے والے ہیں سب مسلمانوں کا اتفاق ہے یا نہیں؟ جی باہر بھاویں لڑتے رہن، جتے رشوت کھانی ہوندی ہو تو سارے کٹھے ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کٹھے نہ ہوئے تو مڑ کھا بھی نہیں سکتے، کیونکہ جے شیعہ کھاویں لگا تو باقی طرح ٹانگ چھکنی، تے جے بریلوی کھاویں لگا تو انہیں ٹانگ چھکنی، تے مڑ عقل انہوں دی انج کرو اتھے کٹھے ہو جاؤ، جلے اپنی اپنی مسیح تے جیسا ہے نا موڑ دوئے تے لعنت کاٹ چھڑ سے، لیکن اتھے اتحاد ضروری ہے۔ ایک بندے ویکھیا
चार दे चार खाऊ हैं, हराम खांदे न, लुटदे न, बेईमानियाँ करदे न, कूड़ मारदे न। नेकों की बात नहीं कर रहा, बुरों की बात करूँ, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो सब में पाए जाते हैं। उसने देखा कि यार गैर मुस्लिम था, उस आख्या यार ये एक आंदा मैं शियम, ए दूआ आंदा मैं बरेलवी हाँ, त्रीया आंदा मैं देवबंदी हाँ, चौथा आंदा मैं अहले हदीस हाँ, लेकिन फ़र्क कोई नहीं दिसदा। सिर्फ एक फ़र्क दिसदा, और मैं आखिर ते दस्सां तुहानूं। फ़र्क कोई नहीं दिसदा। ये चारों जेल्ले अगले दिन छुट्टी होंदी है ना, ये राती इकट्ठे हो जाते नो ते पी पिवा भी लेंदे, पानी नहीं, ठीक है ना, पी पिवा भी लेंदे। अजीब आंदन मजहब साडा अलग अलग, रिश्वत भी ले लेंदे, तो जेड़ा रिश्वत खांदा उन्होंने कूड़ ते मुड़ दब के मारना पौंदा, हो तो सीधी जी गल। यार ये सारे हिक्को जे काम मेरे नांदे, पर एक गल दी मैनू समझ नहीं आई। केड़ी गल दी तेन समझ नहीं आई? आखे मैं इन्हां दे वारी वारी इन्हां दे नाल इन्हां दियां मसीतां च गया, उत्थे जेल्ले जांदे ना ते इन्हां तों पुछो बई तेरे बाकी तराए बेले बेली, ते आंदन ओ तराए दोज़खियन मैं जनती, ओ तराए दोज़खियन मैं। शिया तो पूछो इयो आंदा है, बरेलवी से पूछो यही कहता है, देवबंदी से पूछो यही कहता है, अहले हदीस से पूछो आंदा मैनू समझ नहीं आई। जिंदगियां चवां दियां इक्को जिहियां, कोई करतूत नहीं जड़ा करना पवे तो ना कर दो। लेकिन हर कोई कहता है मैं जनती, बाकी तीन जहन्नमी। अगर इस मसले की आपको समझ आ जाए तो मुझे समझा दीजिएगा। तवज्जो फरमा रहे? आपको समझ आ जाए तो मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि कुरान की आयत इसका उलट बताती है। कुरान की आयत क्या बताती है? जब भी कोई बंदा मुंह से कह रहा हो मेरा मजहब ये है और उसकी हरकतें उसकी तरह ना हो, तो कुरान में अल्लाह पुकार के कह रहा होता है, ऐ ईमान वालों वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों वो क्यों कहते हो जो करते नहीं। एक लफ्ज है मोमिन, कौन सा लफ्ज है? मोमिन, बड़ा मशहूर लफ्ज है। मोमिन का एक मतलब वो है जो कुरान में और फरामीन मोहम्मद व आले मोहम्मद में आया हुआ है, और एक मतलब वो है जो हमने खुद चाइना से बनवा के इस्तेमाल में रखा हुआ। मोमिन का मतलब, कुरान हदीस का मोमिन सिफात वाला होता है। हमारे मोमिन के लिए सिर्फ इस घारे जमना काफ़ी होता है, हरकतां बेशक भावें करतूतां जी मर्जी होंदा मोमिन। क़यामत के दिन किसे मोमिन के तौर पे कबूल किया जाएगा? तवज्जो फरमाइएगा। ऐ ईमान वालों क्यों कहते हो जो करते नहीं हो, को ज़हन में रखें। वक्त मेरे पास नहीं है, वरना आपको कई हदीसें कई आयात सुनाता आपको। अभी सिर्फ लुब्बे लुबाब बता रहा हूं, लुब्बे लुबाब बता रहा हूं। आप बुढ़ापे में आ गए, मिसाल दे रहा हूं, आप पर बुढ़ापा आ गया और बच्चे जवान हो गए, आपने शादियां कर दी, आप हो गए रिटायर, आप कोई काम नहीं करना, लेकिन आपके पास है मिसाल के तौर पर आपकी बचत, आपकी जमा पूंजी 1 करोड़ रुपया, जिन्हें को कोई नहीं अल्लाह देवे उन्होंने तवज्जो फरमा रहे, ढेर देवे। बूढ़ा रिटायर्ड काम नहीं कर सकता, 1 करोड़ रुपया है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, किसी ऐसी जगह ते रख छड़ना जिथों महीने का मुनाफा मिलता रहे, बच्चों के अगे हाथ ना फैलाने पवन, बच्चों के अगे मुथाजी ना होवे। आजकल के बच्चे उंज भी काफ़ी ज़्यादा पुट्ठे हो जाते, तो कोई खुशी गमी आई तो चलो बच्चों को कोई ईदी भी दे छड़ी, ओ प्यो वाला रोल मेरा बाकी रहे। तो आप ढूंढते फिर रहे थे कहाँ रखाऊं पैसे। आपको एक बंदे का पता चला, भाई ये बंदा जड़ा ना इनकी कंपनी है, ये करता है कारोबार, लोगों के पैसे रखता है,
تو انہوں اتنا پروفٹ دیندہ ہے. تو اس آخیا مینوں تو جگہ لب گئی, مل گئی مجھے جگہ. آپ نے پیسے اٹھا کر اس کے پاس جانے لگے, پھر آپ کو خیال آیا او یار پہلے چیک تو کر لا, ایویں منہ چاہ کے جاندہ پیا. پہلے ان دے آس پاس دے جڑے ان دے جانن والے بندے ہیں انہاں تو پوچھ لا بندہ قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے پیسے ابھی بینک میں ہی رکھے اور اس بازار میں چلے گئے جہاں پر اس کا دفتر تھا یا اس کی دکان تھی. ہوں اتنے تسی کسی نو جاندے ہی کوئی نہیں, کس تو پوچھا. آپ گھوم رہے تھے ایک دکان میں آپ کی نظر پڑی تو سا کہ وہ تو میرا بچپن دا بیلی, اس سے پوچھتا ہوں. آپ دکان کے اندر گئے, اس نے بھی آپ کو پہچان لیا, بڑیاں جفیاں شفیاں تے سلام دعائیں وہ کدے ہوندا ہے تے کدے نو ہوندا تے. خیر یہ جملے بول کر پھر آپ نے اس سے کہا کہ یار ایس بازار اچ کتنے عرصے تو تیری دکان ہے. اس کا کیا میرا برا 5 سال ہو گئے. تو اس کا کیا زبردست. اس کا کیا خیر نال کام کیے. آپ نے کہا یار میں تمہیں بات بتاتا ہوں, پہلے بتاؤ وہ جو سامنے تمہیں دفتر نظر آ رہا ہے, دکان نظر آ رہی ہے, فلانا بندہ اس کا نام ہے, اس کو جانتے ہو؟ اب ذرا غور سے سننا آپ نے. مومن, اصلی مومن اور نقلی مومن کا فرق, پیدائشی مومن اور اپنے اعمال سے مومن, اس کا فرق توجہ فرمائیں. تو اسے پوچھیا انہوں جاندہ ہے؟ اسے کیا ہاں جاندہ. کون ہے؟ اسے کیا اپنا مومن برا ہے. کون ہے؟ اپنا مومن برا ہے. تو اسے کیا مڑتے کرم ہو گئے, مڑتے موجہ ہو گئی ہیں, مومن برا ہے. اسے کیا ہاں مومن برا ہے یار, میں 20 سال تو جاندہ ہوں, تینوں کام کیے. اسے کہ یار گل, تو اسے کیا بھئی گل ایک میرا برا میرے کو ہے اتنے پیسے تو بڑھا ہو گیا, کام شام ہوندہ کوئی نہیں. تو میں آکھیا چلو کدے ہی پیسے رکھا چھڑا جتوں مہینے دا پروفٹ ملدا رہے, تو میرا مسئلہ ہی حال کر چھڑا. میں چیک کرن آیا ہوں کہ بندہ قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں, تو تب میرا مسئلہ ہی مکا چھڑے. اور تو میں اکھی بند کر کے انہیں پیسے دینا. جب آپ کے بیلی نے یہ بات سنی اسا کیا ٹھہر ٹھہر ٹھہر, اندے نیڑے بھی نہ لگی, اے بڑا بے ایمان ہے. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اب اصلی مومن اور چائنا والے مومن کا فرق پتہ لگ گیا. یہ جو چائنا والا مومن ہے نا, یہ بارگاہ پروردگار میں, بارگاہ محمد و آل محمد میں قابل قبول نہیں, بالکل قابل قبول. کیوں؟ سارا قرآن فرامین محمد و آل محمد اس پہ گواہی دے. صحیح فرامین وچ کوڑیاں حدیثاں بھی ہیں, این چٹکی نال جنت وڑ دے. ایتھے ایسے بندے ہیں جڑے سارا سال حرام کھاندے, موڑ وگ جاندے نے حج تے. کیوں جاندہ پہ ہیں؟ مولوی صاحب دسے آئی بھی جڑا بندہ حج تے جاوے ہوندے سارے گناہ معاف ہو جاندے. اے سمجھدا جڑا میں بہن دا حق کھا لیا پیو مرن تو بعد او بھی حج تے گیا معاف ہو جاندہ. او زیارت امام حسین تے گیا او بھی بہن دا کھادا بھی معاف ہو جاندہ. برا مار گیا اندے نکے نکے بچیاں نو ناندہ بھی کھادا زیارت تے گیا مولا حسین دے کول معاف ہو جاندہ. نہیں, معاف نہیں ہوتا. جس کا کسی کا حق واپس کرنے کا ارادہ نہ ہو او ایتھے ہوندہ ہے تاوی اللہ تے اہل بیت دی لعنت ہوندی پی ہوندی ہے, تے اوتھے نیڑے جاندہ ہے تے ڈھیر نیڑے ہوں لعنت لے کے ہوندہ. جب تک کہ اللہ سے حیا کر کے اور محمد و آل محمد سے حیا کر کے اپنی غلط حرکتوں سے باز نہ آ جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جیڑا ایتھے سدھا نہیں پیا ہوندہ دور رہ کے وہ بھی غلط ہے. جیڑا مولا حسین دی سرزمین تے جاوے, جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اس سرزمین پر جا کر جہاں امام حسین اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کا پاکیزہ خون گرا ہوا ہے,
وہاں پر جا کر بھی جس بندے کو حیا نہ آئے کہ میں جو حرکتیں کرتا ہوں میرے اس مظلوم مولا کو نہیں پسند، کسی بھی زمانے میں نہیں پسند، جس کو وہاں بھی جا کے حیا نہیں آتی، اللہ گواہ ہے وہ بہت بڑا مجرم اور بے حیا تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس قسم کے لوگوں نے اپنی حرکتوں سے مکتب اہل بیت کو بھی بدنام کیا ہو، کیونکہ لوگ سمجھ دیں اے تے انہوں منن والے، اے تے انہوں منن والے۔ ان کو بھی پتا تھا، ان پاکیزہ ہستیوں کو بھی پتا تھا، لہٰذا انہوں نے کیا فرمایا؟ اپنے شیعوں سے خطاب فرما کے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، لوگ تمہارے اعمال دیکھیں، ہم سے محبت کریں، کیونکہ تم ہم سے منسوب ہو، لوگ سمجھیں گے تم ہم سے منسوب ہو، تو جب شاگرد اچھے نمبر لے تو لوگ کہتے ہیں استاد اچھا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تے جو شاگرد فیل ہوندہ ودا ہوئے، شاگرد فیل ہوندہ ودا ہوئے تے لوگ آندھیں اندہ استاد۔ اگر بچہ چھوٹا کسی محفل میں آئے، آپ بیٹھے ہوئے ہوں، چند بڑے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ سب کو ادب سے سلام کرے، توجہ فرما رہے ہیں، اور وہ بیٹھ جائے، کوئی بڑا آئے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کہے آپ یہاں پہ بیٹھیں، آپ کے دل میں کیا جائے گا؟ یار بڑی اچھی تربیت ہے اس کی، اندے ماں پیو بڑی چنگی تربیت کیتی ہے، اندے استاداں بڑی چنگی تربیت کیتی ہے۔ تو ایک بچہ ہوئے اوندی آوے وڈے بیٹھے ہوئے سلام ہی کوئی نہیں کیتا، کوئی آکھے میرا پتر وڈیاں نو سلام کریندا، اگو آکھے تیری این تے انج کرم، ٹھیک ہے، کرسی خالی نہ ہوئے، بڈھا بابا بیٹھا ہوئے، انو آکھے بابا منہ چاہ کے بیٹھا ہوئے، پرا مار مینوں باڑ دے، لوگا کی آکھنا ہے؟ اندے گھر دا ماحول ایویں دا ہی ہونا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسے موقع پر انسان کے جو کچھ اندر ہوتا ہے نا وہی باہر نکلتا ہے، بدبو ہو تو بدبو نکلتی ہے باہر، خوشبو ہو تو خوشبو نکلتی ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت حقیقت میں ہمارے دل میں ہے تو ہمارے اندر خوشبو ہی خوشبو ہونی چاہیے، اور اس خوشبو کے ساتھ ہم اس معاشرے میں جہاں بھی جائیں لوگوں کو یہ خوشبو محسوس ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آیت تمام کروں اور آپ کی زحمت کو بھی تمام کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، وسیلہ تمہارے پاس آ گیا، اب تم نے محنت کرنی۔ جاہدو کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ یہ نقطہ بھی بتانا ضروری ہے۔ جہاد، یہ جہاد کا معنی یاد رکھ لیں۔ عام طور پہ جب جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جنگ۔ ہمارے لفظ ذہن میں کیا آتا ہے معنی؟ جنگ۔ یاد رکھ لیں کہ جہاد کا معنی آواز آتی ہے کانوں میں، آواز آتی ہے اذان کی، آندہ 5 منٹ ہور لمحہ پیارو، 5 منٹ ہور لمحہ پیارو، اتنے میں سورج طلوع ہو جاتا ہے، آندہ ہون جا دل نہیں کر لو، میں اپنا کام کر لیا، ہون قضائیں دین دا بات۔ توجہ فرما رہے؟ لہذا جہاد بن نفس اسی لیے کہا گیا، جہاد بن نفس، اپنے نفس امارہ برائی کے وسوسہ کرنے والے کو چپ کرائی رکھنا۔ مجھے مولا کا جملہ یاد آ گیا، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، توجہ سے سننا،
توجہ سے سننا، اور جن کو مولا پیارے لگتے ہیں یہ نصیحت پلے سے باندھ کے جانا۔ مولا نہج البلاغہ میں اپنے خطبے میں فرماتے ہیں اپنے نفسوں کے ساتھ، نفس کون سے؟ جو برائی کا کہتے ہیں، ان کے جو اندر سے وسوسہ کرتا ہے اے کر لا، حالانکہ کام ٹھیک نہیں ہوتا، اور جب ٹھیک کام کا وقت آتا ہے آندھا کال کر لویں، پرسوں کر لویں، توبہ کر لویں، ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ اندر سے ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس کے ساتھ انصاف کرو۔ کیا کرو؟ اپنے نفسوں کے ساتھ انصاف کرو۔ مولا کیسے کریں؟ کہتے بتا رہا ہوں، نفس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ جیڑا کام اے تھانوں آکھے او نہ کرو۔ اپنی پنجابی میں کہوں کہ اینو پٹا پا کے رکھو، نہیں تو اے تھانوں سب تو پہلے واٹ لے سی۔ سب سے پہلے کسے کاٹے گا؟ تمہیں کاٹ لے گا۔ لہذا جو یہ کہے اگر مانو گے اگلی بار یہ اور تگڑا ہو چکا ہوگا اپنا مطالبہ منوا کے، نہیں مانو گے یہ کمزور ہوتا جائے گا، اس میں جان نہیں رہے گی، انہوں پتہ لگ جانا ہے جیڑی گال کرا اگو منہ تے ماردا۔ دوسرا انصاف، جس کام سے یہ روک رہا ہو وہ کرو۔ مولا باب مدینۃ العلم، توجہ فرما رہے ہیں، باب مدینۃ العلم، جس کام کا یہ تمہیں حکم دے وہ نہ کرو، اس کا مطالبہ پورا نہ کرو، اور جس کام سے یہ تمہیں روک رہا ہو وہ کرو۔ ایسا کرو گے تو اس کے ساتھ انصاف کرو گے، اور اگر اس کی باتیں مانو گے تو ظلم کرو گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پس آیت کا معنی کیا بن گیا؟ ہمارا موضوع تمام ہوا۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور یہ سب کام کرنے کے بعد اب تمہاری محنت اور تمہاری کوشش کا آغاز ہے۔ ان وسیلوں سے ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کی باتوں کو دیکھو، ان کے اعمال کو دیکھو، خدا کی رضا میں کس طرح زندگیاں گزاریں، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے چلو، اور اس چلنے میں جتنی محنت کرنی پڑے وہ محنت کرو۔ یہ ہے معنی وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، جب یہ محنت کرو گے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہم کیا وسیلے کا معنی کرتے ہیں؟ ہم وسیلے کا معنی یہ کرتے ہیں پروردگار مولا دے وسیلے میری شادی کرا چھڑ، مانگے کوئی بات نہیں، اپنی ہانڈی کا نمک بھی مانگے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ بڑا چھوٹا لیول ہے، اہل بیت کا لیول بہت اونچا ہے۔ لیکن جب انسان کی فکر چھوٹی ہو جاتی ہے اور صرف دنیا کے کام ہی اسے سب کچھ لگنے لگتے ہیں تو موڑو سمجھ دیں کہ وسیلہ یعنی نوکری لواون دا وسیلہ، یعنی کاروبار اچ برکت دا وسیلہ، شوگر کنٹرول کرن دا وسیلہ، رشتہ کراون دا وسیلہ، فلاں، یہ وسیلہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ اصل میں وسیلہ کس لیے تھا؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ، اللہ کے قرب کے وسیلے تلاش کرو، اور انہیں تلاش کرنے کے بعد پھر جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ میری عرائض تمام ہوگی، وقت بھی 1 گھنٹہ ہو گیا۔ آج 13 محرم الحرام ہے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 قیمتی، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت۔ ایک روایت جو برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور مسلم حدیث ہے، اس میں اس طرح آیا ہے کہ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا
میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اس فرمان کے بارے میں میرا مظلوم نشانی کربلا، نشانی مظلوم کربلا مولا سجاد اس طرح سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جد نے جب لوگ آتے تھے نا، جب لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے، مولا سجاد آپ کو پتہ ہے کربلا کے بعد جب تک زندگی رہی ہر طریقے سے یہ کوشش کرتے رہے کہ کہیں دنیا میرے بابا کا کربلا بھول نہ جائے، بہت روتے تھے۔ تو اسی طرح جب کسی شخص نے سوال کیا ایک دفعہ تو میرے مولا نے فرمایا کہ اے پوچھنے والے، تجھے پتہ ہے ہمارے جد نے ہمارے بارے میں اپنی امت کو کتنی تاکید کی تھی کہ میرے بعد ان کا خیال رکھنا، میرے بعد ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اے پوچھنے والے، اگر ہمارے جد رسول اللہ نے اپنی امت سے یہ کہا ہوتا کہ میرے بعد میرے بچوں پر ظلم کرنا، تو بھی اس سے بڑھ کر ظلم ہم پہ نہیں ہو سکتا تھا جو کربلا اور کوفہ اور شام میں ہم پر کیا گیا۔ عزادارو، 11ویں محرم کی صبح طلوع ہوئی تو اس آفتاب نے کیا دیکھا؟ گلشن نبی کو اجڑا ہوا دیکھا۔ وہ بدن جو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، وہ بدن حسین جس کو سونگھ کر اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے سامنے کہا کرتے تھے کہ مجھے حسن اور حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، میرا دل جب جنت کی خوشبو کے لیے بےتاب ہوتا ہے تو میں ان دونوں شہزادوں کے قریب جاتا ہوں، ان کے بدن کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ عزاداروں، ان ظالموں نے کلمہ تو اسی نبی کا پڑھتے تھے لیکن اس جنت کی خوشبو والے بدن پر گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ 11ویں کا سورج طلوع ہوا، منظر کربلا کیا ہوگا ذرا چشم تصور سے دیکھیے۔ جلے ہوئے خیمے، تھوڑی سی تعداد میں سہمے ہوئے بھوکے پیاسے بچے، داغ یتیمی تازہ تازہ لگا ہے جن بچوں کے دل پر، اور ان بچوں میں ایک بچی 4 سال کی حسین کی معصوم سکینہ، جس کو ابھی گزشتہ رات بی بی زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں سے ڈھونڈ کر لائی تھی۔ یہ بچی اپنے بابا کی بے سر کی لاش پر سینے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی، میری علی کی بیٹی زینب عالیہ وہاں سے اس بچی کو ڈھونڈ کر لائی تھی۔ اور کچھ بیویاں ہیں، ابن سعد لعین اعلان کرتا ہے اسیروں کو اونٹوں پر سوار کرایا جائے اور جلدی کیا جائے تاکہ ہم ابن زیاد کو کے سامنے پیش ہوں اور اپنے انعام حاصل کریں۔ عزاداروں، اس کے سپاہی آگے بڑھے تاکہ اسیروں کو یہ جو اونٹ جن پہ سوار کرایا گیا، بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ ان کے اوپر لکڑیاں تو تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا جب کسی انسان نے سوار ہونا ہوتا ہے تو اس لکڑی کے اوپر کپڑا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ لکڑی انسان کے بدن کو چبھے نہیں۔ لیکن ان لعینوں نے اہل بیت رسول سے پتہ نہیں کون سے بدلے لینے تھے، اس نے منع کر دیا، اس نے کہا لکڑی کے تختے رکھے جائیں لیکن اوپر کپڑا نہ رکھا جائے۔ اور آپ پھر تصور کریں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی تازہ تازہ یتیم ہوئے ہیں،
کس طرح ان اونٹوں پر بیٹھ کر کربلا سے لے کر کوفہ تک گئے ہو. حکم دیا سپاہیوں کو اسیروں کو سوار کرایا جائے. اس لائن کے سپاہی آگے بڑھے. عزادارو علی کی بیٹی اگرچہ بہت زیادہ تھک چکی ہے. کربلا میں سبھی تھکے ہوئے تھے لیکن اللہ گواہ ہے بی بی زینب سے زیادہ کوئی تھکا ہوا نہیں تھا. کیوں؟ حسین کی امانتوں کی حفاظت کرتے کرتے بی بی زینب کو اپنا آرام بھول گیا تھا. اگر پانی ملتا تھا حسین کی امانتوں کو پلا دیتی تھی. اگر کچھ کھانے کا ملتا تھا بی بی زینب ان بچوں کو کھلا دیتی تھی, خود بھوکھی رہ جاتی تھی. لیکن علی کی بیٹی ہے, حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی, شجاعت میں کوئی کمی نہیں آئی, نہ آ سکتی تھی. جب یہ لائن سپاہی آگے بڑھے علی کی بیٹی ڈٹ کر سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا خبردار ہمارے قریب نہ آنا, ہم رسول کی بیٹیاں ہیں, ہمارے قریب مت آنا, ہم خود سوار ہو جائیں گی. پھر مقاتل نے لکھا علی کی بیٹی نے اپنی بہن بی بی ام کلثوم کے ساتھ ایک ایک اسیر کو انہی سواریوں پر سوار کرانا شروع کیا. عزاداروں سب کو سوار کرایا, میرے مولا سجاد کو بھی سوار کرایا, آخر میں اپنی بہن ام کلثوم کو بھی سوار کرایا. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی تنہا کربلا کی زمین پر کھڑی تھی. عجب نہیں کہ بی بی کو یاد آیا ہو یہی کربلا میں جب آ کر میں نے اسی سواری سے اترنا تھا, جب میرے اترنے کا وقت آیا تھا, ایک طرف سے قاسم آ گئے تھے, ایک طرف سے علی اکبر آ گئے تھے, میرے پردے کا محافظ عباس آ گیا تھا اور اپنے زانو آگے رکھ دیے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے زانوؤں پر قدم رکھ کر زمین پر اتریے. ایک دفعہ نہر علقمہ کی طرف رخ کیا, بھیا عباس ذرا آ کر اپنی بہن زینب کو دیکھو, کتنی جلدی زمانہ بدل گیا, کتنی جلدی زینب اکیلی ہو گئی. آج زینب تجھے پکارتی ہے لیکن عباس کی لبیک کی آواز نہیں سنتی. عزادارو خدا جانے کیسے سوار ہوئی, قافلہ چلا, اس قافلے کو گنج شہداء سے گزارا گیا. بس ایک جملہ اور, آخری جملہ اور, گنج شہداء سے جب انہیں گزارا گیا, مولا سجاد کے بارے میں مقاتل میں لکھا ہے مولا سجاد کو اونٹ پر باندھ دیا گیا تھا, گردن میں توق ڈال دیا گیا تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی گئی تھی. عزاداروں جب گنج شہداء سے یہ قافلہ گزرا, بیبیوں نے اپنے پیاروں کے کٹے ہوئے لاشیں دیکھے, سموں کے نیچے پامال لاشیں دیکھے, صبر نہ کر سکی, خود کو اونٹوں سے نیچے گرا دیا. ایک بی بی قاسم کی لاش پر بہن کر رہی ہے, ایک بی بی علی اکبر کی لاش پر ہے, بی بی زینب بھی اپنے بھائی حسین کی لاش کی طرف بڑھی. لیکن ایک دفعہ نظر جو بیمار سجاد پر پڑی تو دیکھا بدن پر کپ کپی تاری ہے. بی بی زینب کو ایسا لگا کہ اگر سجاد کی توجہ اپنے بابا کی لاش سے نہ ہٹی تو شاید روح بدن سے پرواز کر جائے گی. ایک دفعہ سجاد کو پکارا, اور میرا بیٹا سجاد, اور میرے حسین کی نشانی سجاد, میں کیا دیکھ رہی ہوں, تیری حالت کیسی ہو گئی؟ جناب سجاد نے جواب دیا, پھپھی اماں, بس یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, پھپھی اماں اس بیٹے کی حالت ایسی نہ ہو تو پھر کیسی ہو جس کے باپ کا بے گور و کفن لاشا اس کی نظروں کے سامنے پڑا ہو. لائنوں نے اپنے مقتول جنازے پڑھ کر اور قبریں کھود کر دفنا دیے ہو, لیکن میرے بابا کا لاشا میری نظروں کے سامنے بے گور و کفن تپتی ہوئی ریت پر پڑا ہو, اور میں وہاں سے رخصت ہو رہا ہوں اور میں اپنے بابا کو دفنا نہ سکوں. اس بیٹے کی ایسی حالت نہ ہو تو پھر اور کیسی حالت ہونی چاہیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو, اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ قرآن کریم کا, تجھے واسطہ ثقلین کا. اے پروردگار ہم سب کو حدیث ثقلین پر حقیقی معنوں میں جیسا تو چاہتا ہے ویسے عمل کی اور ان دونوں سے اسی طرح کے تمسک کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار فرش عذاب پر جتنے مومنین تشریف فرما ہیں
اگر کوئی پریشانی کسی مشکل کا شکار ہے، پروردگار ثقلین کے صدقے مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار عزاداری میں شرکت کرنے والے اور عزاداری کی خدمت گزاروں کو بہترین اجر عطا فرما۔ تمام دنیا میں عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس امانت کو جو سید سجاد کی امانت ہے، عزاداری بی بی زینب کی امانت ہے، پروردگار جو اس امانت کی حفاظت اور اسے اگلی نسلوں تک پہنچانے کا حق ہے، اگرچہ ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن اے پروردگار اس کام کی زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو، ہماری ملت کے شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل